بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جس کا شاید آج سے چند ماہ تک تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے، بلکہ اس نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ خبر لیک ہوئی ہے کہ سعودی جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کی ملاقات ہوئی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے۔ یہ خفیہ ملاقات تھی، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اس ملاقات میں کیا کچھ باتیں ہوئیں، کتنے گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی اور آخر یہ خبر کس طرح لیک ہو گئی، کس طرح یہ سامنے آ گئی، اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اب پاکستان پر دباؤ آ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور کچھ صحافی ہیں جو متحرک ہو گئے ہیں، باقاعدہ اسرائیل کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پاکستانی صحافی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پورے معاملے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اس طرح کی معلومات آپ چاہتے ہیں آپ تک پہنچتی رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو فیس بک پر شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو، ہوا یہ اتوار کی شام ایک ملاقات ہوئی، خفیہ ملاقات سعودی عرب کے شہر نیوم میں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بہت ماڈرن شہزادے ہیں، انہوں نے جو سعودی عرب ہے اس میں ایک ماڈرنائزیشن کا سفر شروع کیا ہے، اور 2030 تک ان کا ویژن ہے کہ سعودی عرب کو تبدیل کیا جائے۔ ان کی سعودی شہر جسے انہوں نے ایک ماڈرن شہر بنانا ہے، نیوم، ٹیکنالوجی وائز اور سیاحت کے حوالے سے وہاں پر ملاقات ہوئی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، موساد جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے چیف جو ہیں کوہن، ان کے ساتھ، اور اس میں موجود تھے امریکہ کے موجودہ وزیر خارجہ جو چند دنوں بعد جنوری میں اپنے عہدے سے ہٹ جائیں گے، مائک پومپیو۔ یہ ملاقات جو اسرائیل کے وزیر اعظم تھے اور محمد بن سلمان تھے تقریباً 5 گھنٹے جاری رہی۔ 5 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم تقریباً 7:30 پر نیوم کے شہر میں لینڈ کیے، ان کا جہاز وہاں پر لینڈ کیا، اور رات کو 12:30 بجے وہ جہاز تل ابیب چلا گیا، اسرائیل چلا گیا۔ مائک پومپیو جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، وہ 8:30 بجے نیوم شہر میں پہنچے تھے، اور 11:30 بجے تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ امریکہ کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ 5 گھنٹے تک اسرائیل کے وزیر اعظم اور جو شہزادہ ہیں محمد بن سلمان، ان کے درمیان ملاقات جاری رہی، اور یہ ملاقات اس لیے اہم ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے نہ اپنے وزیر خارجہ کو اعتماد میں لیا تھا، نہ وزیر دفاع کو اعتماد میں لیا تھا، اور اچانک وہ سعودی عرب پہنچ گئے تھے اتوار کی شام 7:30 بجے۔ اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ڈپلومیٹک سطح پر، خارجہ سطح پر اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات بحال ہونے والے ہیں۔ آج سے چند ماہ پہلے تک اسرائیل کو تسلیم کیا تھا یو اے ای نے، متحدہ عرب امارات نے اور بحرین نے۔ اس کے بعد یہ چمگوئیاں ہو رہی تھیں، یہ بات ہو رہی تھی کہ سعودی عرب بھی بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کے داماد جیرڈ کوشر اپنی بہت محنت کر رہے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو انتخاب ہے اس سے پہلے ہی محمد بن سلمان کو قائل کیا جائے، راضی کیا جائے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ لیکن میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ سعودی عرب کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ مشورہ دیا تھا محمد بن سلمان کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہارنے والے ہیں، لہٰذا اب اتنی جلدی اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے کہ سعودی عرب کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ لیکن کچھ عرصے پہلے اگست میں ایک خبر سامنے آئی تھی، مڈل ایسٹ آئی نامی ایک اخبار ہے، ایک آن لائن اخبار ہے، اس نے ایک خبر دی تھی، وہ ایکسکلوسیو خبر تھی، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ اس کا لنک بھی یہاں پہ آ رہا ہوگا، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ واشنگٹن میں، امریکہ میں ایک خفیہ ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا اسرائیلی وزیر اعظم اور جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کے درمیان، لیکن خبر لیک ہونے کے بعد اس ملاقات کو ملتوی کر دیا گیا تھا، کینسل کر دیا گیا تھا۔ اس ملاقات میں، یہ جو ملاقات ہونی تھی، اس کے لیے بہت سارے گھر خریدے گئے تھے، کیونکہ محمد بن سلمان نے انکار کر دیا تھا کہ وہ جو سعودی عرب کی ایمبیسی ہے، سفارت خانہ ہے، وہ وہاں نہیں رکیں گے۔ لیکن اس ملاقات کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی تھیں، پبلک ہو گئی تھیں، رپورٹ ہو گئی تھیں، لہٰذا اس ملاقات کو ملتوی کر دیا گیا۔
ختم کر دیا گیا کہ ابھی یہ ملاقات نہ کی جائے، لیکن اب نومبر کے آخری ہفتے میں یہ ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب میں، اور اسرائیل کے وزیر اعظم پہنچے ہیں سعودی عرب، وہاں پر خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس خبر کی اب تک تردید نہیں کی گئی، اس خبر پر جو اسرائیل کی وزارت خارجہ ہے یا اسرائیل کے اعلیٰ حکام ہیں وہ کامنٹ کرنے سے ابھی دریغ کر رہے ہیں، اس خبر کی نہ وہ تردید کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ اگر یہ میٹنگ نہیں ہوئی تو اس کی تردید کی جا سکتی تھی، لیکن یہ ملاقات ہوئی ہے، اور پاکستان کے صحافی اب متحرک ہو گئے ہیں۔ کامران خان اور مبشر لقمان اب متحرک ہو گئے ہیں کہ وہ کسی طرح اسرائیل کے ٹی وی چینلز کو اور دنیا کو بتائیں کہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اس حوالے سے مشہور صحافی کامران خان، جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ حکومت پاکستان جو موجودہ حکومت ہے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بہت قریب ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ میڈیا میں کامران خان ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اب جب یہ سعودی عرب کے اور اسرائیل کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے خفیہ دورہ کیا ہے، تو کامران خان نے اب ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اسرائیلی میڈیا رائٹرز بریکنگ نیوز، تاریخی خبر، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کل سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ پومپیو بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا رسمی اعلان باقی ہے۔ کامران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے سعودی عرب، لہٰذا پاکستان کو بھی اب اپنی جو پالیسی ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اگست 2019 میں بھی کامران خان نے اسی طرح کا ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے تجویز دی تھی کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرے اور دیکھے کہ اسرائیل کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر جو بین الاقوامی دنیا ہے اس میں ہر وقت کوئی آپ کا دوست اور دشمن نہیں رہتا، لہٰذا اسرائیل کی دوستی کے حوالے سے غور کیا جا سکتا ہے۔ مبشر لقمان اسرائیل کے ٹی وی چینل پر اپیئر ہوئے ہیں، وہاں پر انہوں نے بات کی ہے اور باقاعدہ اس انٹرویو میں مبشر لقمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کریں۔ مبشر لقمان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت، موجودہ تحریک انصاف کی حکومت اور جو طاقتور قوتیں ہیں ان کے بہت قریب ہیں، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک راہ ہموار کی جائے عوام میں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں۔ عام عوام بھی یہ بات کرے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہیں، لیکن پاکستان کی ہمیشہ سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین کا حل نہیں نکلتا پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کیا ان پر دباؤ ہے، کیا ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، تو وزیر اعظم عمران خان نے صاف صاف بتایا تھا کہ کچھ دوست ممالک ہیں، ان کا اشارہ سعودی عرب کی جانب تھا کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان پر کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے انٹرویو میں جو انہوں نے جی این این پہ عمران خان اینکر کو دیا تھا کیا کہا تھا وہ سنی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پہ؟ دیکھیں، دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے۔ امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑا، اور ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا۔ اب ہمارے لیے تو، میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کا تو ایک ہمارے قائد اعظم کا موقف چلا آ رہا ہے جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حق، ان کا ایک جسٹ سیٹلمنٹ یعنی کہ ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن دباؤ ہے آپ پہ، یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو؟ میں نام نہیں لے رہا، چھوڑیں اس کو، آگے چلیں، اس کو رہنے دیں۔ لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں، ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں، پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں۔
वजीर आजम इमरान खान सरकारी सतह पर यह पोजीशन ले चुके हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ये वाजे कर चुके थे कि इजराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत क्या होगी। इस हवाले से पूरी एक मैंने वीडियो की थी, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि कायदे आजम का इजराइल से साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या विजन था। लेकिन अब ये वाजे हो रहा है कि सऊदी अरब बहुत तेजी से इजराइल की जानिब बढ़ रहा है और कोशिश है अमरीका की इस्टेब्लिशमेंट की कि अब जो नए सदर हैं जो बाइडन, क्योंकि उनका ताल्लुक डेमोक्रेट से है और डेमोक्रेटिक जो हुकूमत है वो हमेशा से ये लाइन देती रही है कि इजराइल और फलस्तीन को आपस में बात करके मसले का हल निकालना चाहिए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, रिपब्लिकन हुकूमत है, उसने कोशिश की थी कि अरब दुनिया को अपने साथ मिलाया जाए, अरब दुनिया पर प्रेशर डाला जाए ताकि अरब दुनिया इजराइल को तस्लीम करे और जो फलस्तीन है उसको बैकफुट पे, उसको पीछे धकेला जाए, उस पर प्रेशर आए ताकि जो जमीनों पर इजराइल का कब्जा है वो जारी रहे और इजराइल एक हकीकत बनकर सामने आए। अगर आपको लगता है इस वीडियो में आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए और अगर फेसबुक पे ये वीडियो आप हमारी देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।